معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد انتخاب القادری اور آپ ملاحظہ کر رہے ہیں مجلس علم و ادب۔ آج آپ ملاحظہ کریں گے حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حاضر و ناظر ہونا اور انوار ساطعہ کا مفہوم۔ سب سے پہلے آپ وہابی مذہب کے ایک مفتی جناب امتیاز پلاموی کو سماعت کر لیں، پھر اس کا جواب ملاحظہ کریں۔ یہ دلیل پیش کر رہے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر جشن منانے کی، اور آیت وہ پڑھ رہے ہیں جس میں دسترخوان کے اترنے پر عید منانے کا تذکرہ ہے، وہ بھی کرسچنوں کے لیے، عیسائیوں کے لیے۔ اسی کو کہا جاتا ہے قیاس فاسد۔ جیسا کہ انوار ساتیہ میں بدعتی مولوی عبدالسمیع رامپوری صاحب نے کہا کہ جب شیطان ہر جگہ حاضر ہو سکتا ہے تو ہمارے نبی ہر جگہ حاضر کیوں نہیں ہو سکتے؟ واہ! جی ہاں، آپ نے سن لیا، یہ ہے دیوبندی مذہب کا مفتی۔ اسے یہ بھی معلوم نہیں کہ مائدہ یعنی وہ دسترخوان جس میں مختلف قسم کے کھانا تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے حواریوں کے لیے تھے، جیسا کہ آیت مذکورہ میں علینا اس بات پر گواہ ہے۔ اور تکون لنا عیدن کا بھی یہی مفہوم ہے کہ عید بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے حواریوں کے لیے ہو، جیسا کہ لنا اس پر گواہ ہے۔ اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولینا وآخرینا۔ مگر یہ دیوبندی مفتی کہہ رہا ہے کہ دسترخوان اور عید عیسائی اور کرسچنوں کے لیے ہے۔ آیتوں میں تحریف کرنا ان کی نئی عادت نہیں، اکابر دیوبند سے امتیاز پلاموی کو وراثت میں ملا ہے۔ جیسا کہ وہ آیت جو بتوں کے حق میں نازل ہوئی مگر وہابیوں نے اسے اللہ کے ولیوں میں فٹ کر دیا، تو آج بھی یہ بندہ انہی کے نقش قدم پر چل کر دسترخوان اور عید جو کہ مسلمانوں کے لیے تھا اسے عیسائیوں اور کرسچنوں کے لیے تسلیم کر لیا۔ دوسری بات یہ کہ جناب امتیاز پلاموی اکثر یہ کہتا ہے کہ انوار ساطعہ میں شیطان پر قیاس کر کے حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے حاضر و ناظر ثابت کیا گیا ہے، مگر حقیقت وہ نہیں جو امتیاز پلاموی کہہ رہا ہے، بلکہ حقیقت پر پردہ ڈال رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ حاضر و ناظر کا مسئلہ قیاسی نہیں بلکہ آیات کریمہ اور احادیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ انوار ساطعہ میں محض جاہلوں کو سمجھانے کے لیے مثال پیش کی گئی ہے۔ اب قرآنی دلیل بھی آپ ملاحظہ کریں۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ اس آیت میں ایک لفظ ہے شاہدن۔ شاہدن کا معنی ہے گواہ، اور گواہ اسی وقت گواہ ہو سکتا ہے جب موقع واردات پر حاضر ہو اور ناظر بھی، لہٰذا جو دیکھ نہیں سکتا وہ گواہ بھی نہیں بن سکتا، اور اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو گواہ کہا ہے، لہٰذا بغیر حاضر اور بغیر دیکھے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گواہ نہیں ہو سکتے، لہٰذا حاضر و ناظر ہونا رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے اس آیت کریمہ سے ثابت ہے، اور اس طرح کی کئی آیتیں اور بھی موجود ہیں قرآن مقدس میں۔ تیسری بات، حاضر و ناظر ہونا اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت خاصہ نہیں ہے، لہٰذا حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر ماننا شرک بھی نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید میں حاضر اور ناظر کا لفظ بے عینہ موجود ہے ہی نہیں ہے، اور نہ ہی اسماء حسنہ میں کہیں حاضر اور ناظر ملتا ہے۔ اس مفہوم کو کما حقہ واضح کرنے کے لیے تفصیل کی ضرورت ہے، کبھی موقع ملے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی پیش کیا جائے گا۔ اب اخیر میں مخالفین کی کتاب سے پیش کرتا ہوں جس میں حاضر و ناظر مانا گیا مگر شرک نہیں ہوا۔ چنانچہ اشرف علی تھانوی صاحب ایک کتاب جمال الاولیاء کے صفحہ نمبر 188 میں ایک واقعہ لکھتے ہیں، اسے آپ بھی دیکھ لیں۔ یہاں اشرف علی تھانوی نے لکھا ہے کہ حضرت محمد الحضرمی مجذوب نے 30 شہروں میں خطبہ اور نماز جمعہ بیک وقت پڑھایا ہے، اور کئی شہروں میں ایک ہی شب میں شب باش ہوئے تھے۔ یہاں صاف بیان ہے 30 شہروں میں ایک ہی وقت میں خطبہ اور نماز جمعہ پڑھایا، مگر توحید پر کچھ فرق نہ آیا، یعنی شرک نہیں ہوا۔ جب ایک ولی کے 30 شہروں میں بیک وقت حاضر ہونے سے شرک لازم نہیں ہوتا تو کیا صرف رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ہی دشمنی ہے کہ ان کے حاضر اور ناظر ہوتے ہی شرک نظر آنے لگتا ہے؟ شریعت اور قرآن و حدیث سمجھنے کے لیے صرف علم کافی نہیں بلکہ محبت رسول بھی ضروری ہے، جو کہ وہابیوں دیوبندیوں کا دل اس سے خالی ہے۔